ایک اور نشانی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مساجد میں زیب و زینت بہت ہوگی، یعنی نمازی تو کم ہوں گے لیکن مسجدیں سجائی بہت جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباحات کریں گے، یعنی مسجد کے بنانے میں، اس کے سجانے میں، اس کی آرائش میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو سجایا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کے خوش کرنے کی بجائے مسجد بنا کے سجا کے خوش کرنے کی کوشش ہوگی۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو، قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا، محض سجانے کے لیے نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم اسے پڑھتے کم ہیں، سمجھتے کم ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، لیکن خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک سجانے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے اس کا بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھ کے طاقوں میں سجا دیا۔ اسی طرح ایک اور نشانی کہ انسان حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں پہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی کس ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص تک اس کا کچھ نہ کچھ غبار پہنچے گا، یعنی کچھ لوگ تو براہ راست اس میں انوالو ہوں گے اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی دیگر امتوں کی مشابہت اور تقلید ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی سابقہ امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، یعنی گوہ کے سوراخ میں، تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، اس سوراخ میں بھی گھسو گے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ اور آج ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلے بکثرت آئیں گے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے موت کی سخت وبا پھیلے گی، پھر زلزلوں والے سال آئیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ناگہانی موت کثرت کے ساتھ ہوگی، یعنی اچانک ڈیتھ، یکا یک بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر کچھ شعر بھی لکھے ہیں جن کا ترجمہ ہے، فارغ وقت کو غنیمت سمجھ کر کچھ رکوع کر لو، یعنی فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ نوافل پڑھ لو، قریب ہے کہ تیری موت اچانک واقع ہو۔ تم کتنے ہی صحت مند لوگوں کو دیکھتے ہو جن کی صحت مند جانیں اچانک فوت ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، وہ کہتے ہیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام بخاری خود بھی اسی طرح اچانک فوت ہوئے تھے، یعنی اچانک موت جو ہے وہ کسی پر بھی آ سکتی ہے، کوئی نیک ہو یا بد ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو وقت آج ہمیں حاصل ہے، جو لمحات آج ہمیں ملے ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں اور نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہیں۔